السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جادو انسان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، لیکن جادو کو ہم لوگ کس طریقے سے پہچانیں؟ جب جادو کا اثر ہوتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہے؟ یہ نشانیاں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، لیکن ہم لوگ ان پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ جانیں گے جادو کی 10 ایسی نشانیوں کے بارے میں جو ہمارے جسم کے اندر ظاہر ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ دنیا بھر کا کیسا بھی کام کر لو، اگر آپ کے اوپر جادو یا بندش یا پھر کسی بھی طریقے کا روک ٹوک لگی ہوئی ہو تو کبھی بھی آپ کو اس کام میں کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ جو 10 نشانیوں میں آپ کو بتانے والا ہوں، ان کو آپ لوگ ایک ایک کر کے چیک کیجئے۔ ان 10 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی اگر آپ کے جسم کے اندر ظاہر ہوتی ہے تو اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کا حل بھی بتاؤں گا، یعنی کہ اس کی کاٹ کس طریقے سے کرنی ہے، اس کا بندوبست کس طریقے سے کرنا ہے۔ دوستو، جب بھی ہمارے جسم میں کسی بھی طریقے کا کوئی بھی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ راز ضرور ہوتا ہے۔ ہم لوگ ڈاکٹر سے علاج کراتے رہتے ہیں یا پھر طرح طرح کی میڈیسن وغیرہ لیتے رہتے ہیں، اور پھر بھی اگر ہمیں فائدہ نہیں ملتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں روحانی طاقتوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے ارد گرد روحانی طاقتیں ہیں جو ہمارے جسم پر، ہماری زندگی پر، ہماری آنے والی نسلوں پر بہت ہی بری طریقے سے اثر ڈال رہی ہے۔ دوستو، جادو کی 3 اسٹیج ہوتی ہے۔ پہلا اسٹیج آپ کو زیادہ چیزیں محسوس نہیں ہوگی، دوسرے اسٹیج میں آپ لوگ دھیرے دھیرے بیمار ہوتے چلے جائیں گے، اور تیسرے اسٹیج جب آئے گی تو آپ کا جسم، آپ کی باڈی کام کرنا بند کر دے گی۔ تو ہم لوگ تیسرے اسٹیج تک جانے ہی کیوں دے؟ اس سے پہلے ہی ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر اگر یہ نشانیاں ہیں تو ہم اس کو سیریسلی لے کر کیوں نہ اس کا کاٹ کر لیں۔ اب یہاں پر سب سے پہلی چیز میں آپ لوگوں کو کلیئر بتا دوں، آپ کو کسی بھی مولوی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر کسی میاں وغیرہ یا پھر کسی بابا وغیرہ سے کاٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی ویڈیو کے اندر بہت ہی چھوٹا سا طریقہ بتاؤں گا، اس کو بیٹھ کر آپ لوگ اپنے گھر میں ہی جس طریقے سے بتاؤں اس طریقے سے پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لینا۔ انشاءاللہ تبارک تعالی 3 سے 4 دن میں ہی آپ لوگ دیکھیں گے آپ کو کتنا زیادہ سکون ملنا شروع ہو گیا ہے۔ تو دوستو، سولوشن تو ہم لوگ ویڈیو کے آخر میں سمجھ لیں گے، لیکن اس سے پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ 10 نشانیاں کون کون سی ہے۔ ایک ایک کر کے ساری نشانیاں کو سنیے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ہے۔ اگر ایک بھی نشانیاں ظاہر ہوتی ہے تو اس کو سیریسلی لے لینا، مذاق میں ٹال مت دینا، کیونکہ یہ صرف آپ کے اوپر نہیں بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کے اوپر بھی اثر ڈالتا ہے۔ یہ چیز آپ لوگ چھوڑ دیجئے کہ آپ کے اوپر جادو کس نے کرایا ہے یا پھر بندش کس نے لگوائی ہے۔ پہلے خود کو بچائیے، پہلے خود کو سیف کیجئے۔ ان میں سے ایک بھی نشانی ظاہر ہوتی ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ اب آپ لوگ سمجھ لیجئے جادو کی 10 نشانیاں کون کون سی ہے۔ نمبر 1، بے وجہ ڈر اور گھبراہٹ ہونا۔ اچانک آپ کا دل دھڑک اٹھتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے دل پر لگ جاتی ہے، رات کو آپ کو ڈراونے خواب آتے ہیں، یا پھر کسی بھی طریقہ کا ماحول آپ لوگ دیکھ نہیں پاتے ہیں، ہر چیز آپ کے دل پر اثر کر جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لوگ دل پر لے جاتے ہیں اور اس کا صدمہ آپ کے دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر اکثر آپ کے ساتھ میں ایسا ہوتا ہے، دوستو کبھی کبھی اگر ایسا ہوتا ہے تو نارمل چیز ہے، سبھی کا دل گھبرا جاتا ہے، اچھی بری باتیں زندگی میں ہوتی رہتی ہے، لیکن آپ کا ہر بات پر دل کا گھبرا جانا
دل کا دھڑکنے لگنا، اگر ایسا آپ کے ساتھ بار بار ہوتا ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ نمبر 2، ہڈیوں میں اور بدن میں عجیب طریقے کا درد رہنا۔ ڈاکٹرز چیک کر رہے ہیں لیکن ساری چیزیں نارمل آ رہی ہے، لیکن آپ کے جسم کا درد کبھی بھی ختم نہیں ہو رہا ہے۔ دن بھر آپ لوگ کچھ بھی کریں، اگر دن میں درد نہیں ہے تو رات کو سونے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے پیر اینٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب تک کوئی آپ کے پیروں کو دبا نہ دے تب تک آپ کو نیند نہیں آتی ہے۔ پریشانی اتنی حد تک بڑھ گئی ہے کہ آپ سکون سے سو بھی نہیں پا رہے ہیں۔ اگر روزانہ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ نمبر 3، یہ بہت سمجھنے والی بات ہے، زیادہ نیند آنا اور بالکل بھی نیند نہ آنا، یہ دونوں نشانی جادو کی علامت ہے۔ اگر آپ لوگ دن رات سو رہے ہیں، جہاں پر بھی آپ کو جگہ مل جائے، لیٹتے ہی آپ کو نیند آ جا رہی ہے، پورا جسم سست پڑا ہوا ہے، تو یہ ایک نشانی ہے جادو کے اثر کی۔ اور اگر آپ کو بالکل بھی نیند نہیں آ رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، رات کو اچانک سے آنکھ کھل جا رہی ہے، پریشان اتنا زیادہ ہو گئے ہو کہ اللہ سے دعا کر رہے ہو کہ اے اللہ کیسے بھی کر کے سکون کی نیند دے دے، اگر روزانہ آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، بے چینی ہو رہی ہے، زیادہ نیند بھی آ رہی ہے، تو سمجھ جائیے کسی نے آپ کے اوپر جادو کروا رکھا ہے۔ نمبر 4، گھر میں بنا باتوں کی لڑائی جھگڑے زیادہ ہونا۔ دوستو، تھوڑی بہت تو کھٹپٹ ہر کسی کے گھر میں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں زیادہ لڑائی ہو رہی ہے، بنا بات کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جا رہے ہیں، آپ اتنا زیادہ پریشان ہو گئے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ کس بات پر لڑائی ہو رہی ہے، لیکن آپ کے گھر میں لڑائی جیسا ماحول ہر وقت بنا پڑا ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ سے کسی جلنے والے انسان نے آپ کے پورے گھر کے اوپر جادو کا اثر کروا رکھا ہے۔ نمبر 5، رزق میں تنگی۔ دوستو، آپ کے پاس نوکری بھی ہے، اچھا کاروبار بھی ہے، ساری چیزیں بالکل صحیح چل رہی ہے، لیکن پھر بھی کمائی میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں میں اتنا زیادہ محنت کرتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں، میرے پاس کسٹمر بھی اچھے آتے ہیں، نوکری بھی صحیح چل رہی ہے، لیکن پیسہ دکھ نہیں رہا ہے۔ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ پورے گھر میں نحوست سی چھائی ہوئی ہے، پورا کاروبار ایسا لگ رہا ہے جیسے چل تو رہا ہے، لیکن اس کا پیسہ ہم لوگوں کے پاس جٹ ہی نہیں پا رہا ہے۔ اگر ایسا آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ کو کاروبار کے اوپر بندش کروا رکھی ہے اور کسی نے آپ کے اوپر بہت زیادہ خطرناک والا جادو کروا رکھا ہے۔ نمبر 6، حد سے زیادہ باتوں کو بھولنا، یعنی کہ بھولنے کی بیماری ہو جانا۔ ابھی آپ فون پر کسی سے بات کر رہے ہو اور آپ نے بولا میں کچھ بولنے والا ہوں یا پھر بولنے والی ہوں، اچانک سے سامنے والا بندہ کچھ اپنی بات کرنے لگا، آپ نے سوچا ابھی تھوڑی دیر میں یہ والی بات بول دیں گے یا بول دیں گی، لیکن جب بولنے کا وقت آتا ہے تو آپ کہتے ہو ارے یار میں کچھ بھول گیا یا یار میں بھول گئی، یا پھر کوئی آپ کے گھر میں سامان ہے جس کو آپ نے رکھ دیا، اب آپ لوگوں کو یاد ہی نہیں آ رہا ہے کہ یہ سامان میں نے رکھا کہاں ہے، حالانکہ یہ پتا ہے کہ رکھا میں نے ہی ہے، لیکن وہ مل نہیں رہا ہے، ذہن میں یہ چیز آ ہی نہیں رہی ہے کہ میں نے یہ چیز کب کی اور کہاں پر کون سی چیز رکھ دی۔ ایسے ہی اگر آپ لوگ لگاتار چیزوں کو بھول رہے ہیں، باتوں کو بھول رہے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ آپ کے دماغ کے اوپر کسی نے جادو کا اثر کروا رکھا ہے۔ نمبر 7، کھانا کھانے کا دل نہیں کرنا لیکن اچانک سے بہت زیادہ کھا لینا، یہ جادو کی علامت ہے۔ دل کر رہا ہے کھانا کھائیں گے ہی نہیں، دل میں ہو نہیں رہا ہے،
کہ بھائی کھانا کھانے کا دل ہے، لیکن اچانک سے جب کھانا سامنے آ رہا ہے تو آپ لوگ 2 3 پلیٹ کھائے جا رہے ہو۔ اگر ایسا آپ کے ساتھ میں ہو رہا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ آپ کی بھوک زیادہ ہے، آپ اپنی بھوک کی وجہ سے کھا رہے ہو۔ اگر دل ہی نہیں لے رہا ہے اور اس کے باوجود بھی آپ کھانا کھائے جا رہے ہو تو سمجھ جائیے آپ کے اوپر شیطانی اثرات ہے، یعنی کہ یہ جادو کا ایک بہت بڑا اثر ہے۔ نمبر 8، بنا وجہ بیمار رہنا، بار بار کمزوری، الٹی جیسا دل کرنا، لیکن رپورٹس میں ساری چیزیں نارمل آنا۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی بیماری ہو گئی ہے۔ جب آپ چیک اپ کروانے کے لیے جا رہے ہو تو ساری چیزیں نارمل آ رہی ہے، لیکن آپ گھر میں جب پڑے ہو تو پڑے ہی ہو، پھر بیمار ہی ہو، الٹیاں آ رہی ہے، بخار آ رہا ہے، ہر دوسرے گھنٹے پہ بخار آ رہا ہے، کبھی اتر رہا ہے تو کبھی آ رہا ہے۔ اگر ایسی حالت آپ کے ساتھ بار بار ہو رہا ہے، اگر روزانہ آپ کی ایسی حالت ہوتی جا رہی ہے، یا پھر آپ دن بھر صحیح رہتے ہیں لیکن شام میں مغرب کے بعد آپ کو بخار آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسا آپ کے ساتھ روزانہ ہو رہا ہے، تو سمجھ جائیے آپ کے اوپر کسی نے جادو کروا رکھا ہے۔ نمبر 9، نماز اور عبادت میں دل نہ لگنا۔ آپ نماز کے لیے تیار ہوئے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن جیسے ہی آپ نے نیت باندھی، اب آپ کا دل کر رہا ہے یار جلدی سے نماز ختم ہو، میں اس کام کے لیے چلا جاؤں، یا پھر دماغ میں وسوسے آ رہے ہیں کہ میں یہ کر لوں، میں ایسا کر لوں، میں ویسا کر لوں، یعنی کہ نماز میں جلد بازی کرنا، نماز میں دل نہ لگنا، لیکن پھر بھی آپ نماز پڑھے جا رہے ہو۔ اگر ایسا آپ کے ساتھ میں لگاتار ہو رہا ہے، آپ کا عبادتوں میں نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، تو سمجھ جائیے یہ جادو کی بہت ہی بڑی نشانی ہے۔ شیطان آپ کے دماغ پر اثر کر رہا ہے، اس کا علاج ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی نے آپ کے اوپر جادو کروا رکھا ہے، اسی وجہ سے آپ لوگ نماز اور عبادت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نمبر 10، سب سے زیادہ خطرناک نشانی۔ اکثر یہ نشانی لوگوں میں پائی جاتی ہے، لیکن لوگ اس کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل پڑ جاتا ہے، یعنی کہ کالے دھبے یا پھر کالے گھیرے آ جانا۔ اس کو آپ لوگ یہ مت سمجھنا کہ آپ کی پانی کی کمی ہو رہی ہے، یا پھر کوئی وٹامنز کی کمی ہو رہی ہے، یا پھر آپ کو رات کو نیند کی کمی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے پڑ رہے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کبھی کبھی کی بات تو اور ہے، کبھی کبھی تو چلو ٹھیک ہے، حمل کے وقت میں بھی عورتوں کو ایسا حالت ہو جاتی ہے، لیکن ریگولر آپ کے آنکھوں کے نیچے کالے دھبے آنا، چہرہ بد رونق ہو جانا، پہلے آپ اچھے تھے، ساری چیزیں ٹھیک تھی، لیکن اچانک سے آپ کے آنکھوں کے نیچے کالے دھبے پڑ رہے ہیں، ایسا اگر آپ کے ساتھ میں ہو رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے، آپ کو صحیح علاج کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو 10 نشانیاں میں نے آپ کو بتائی، اگر یہ نشانیاں آپ کو لمبے ٹائم سے دکھائی دے رہی ہے، خود کی باڈی کے اندر ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہیں لیکن پھر بھی فائدے نہیں مل رہا ہے، نماز، قرآن اور عبادتوں میں دل نہیں لگ رہا ہے، آپ چڑچڑے ہو گئے ہیں، کسی کی بات سن نہیں رہے ہو، یا پھر بات بات پر آپ کو رونا آ رہا ہے، یا پھر ان میں سے کوئی بھی نشانی آپ کے جسم کے اندر ظاہر ہوتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو پاورفل وظیفہ بتا رہا ہوں۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بتا رہا ہوں صرف اتنا ہی کرنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ ہر طریقے کی جادو سے محفوظ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا کام سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس گھر میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر میں کبھی بھی شیطان داخل نہیں ہوتا ہے، اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والا شخص سے شیطان بہت دور رہتا ہے۔ تو پہلا کام تو یہ کر لے،
صبح کو اٹھ کر آپ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اور اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو یوٹیوب میں جا کر سرچ کریں اور سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں بجائے اور دھیان سے سنیں۔ نمبر 2، آیت الکرسی سبھی مسلمان کو یاد ہوگی، کم سے کم 3 مرتبہ دن میں ضرور پڑھے، ایک بار صبح پڑھے، ایک بار دوپہر کو پڑھے اور ایک بار شام کو پڑھے۔ تینوں ٹائم پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لے، انشاءاللہ تبارک تعالی جادو کا اثر بہت ہی کم ہو جائے گا۔ آیت الکرسی کے اندر وہ طاقت ہے جو جادو، جنات، شیاطین، ان تمام چیزوں کو بندے سے دور کر دیتی ہے۔ نمبر 3، سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی کہ قل اعوذ برب الناس والی جو سورہ آتی ہے اور قل اعوذ برب الفلق والی جو سورہ آتی ہے، صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے سینے پر دم کر لیا کرے۔ چوتھا کام، آپ اپنے گھر میں کھجور لا کر رکھیے، اوریجنل والی عجوبہ کھجور جو آتی ہے، 7 کھجوریں آپ لوگ نکال لیجئے، دن بھر میں ان کھجوروں کو کھا لیجئے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے جو شخص عجوبہ کھجور کھاتا ہے اس کے اوپر جادو اور زہر کا اثر بالکل نہیں ہوتا ہے۔ آخری کام، آپ اپنے گھر میں اذان دے، اذان سے شیطان دور بھاگ جاتے ہیں۔ جب بھی آپ کو وقت ملے تب آپ لوگ کھڑے ہو کر خود ہی ہلکی آواز سے بھی اذان دیں گے تو چلے گا، اپنے گھر میں ایک بار اذان ضرور دیا کرے۔ اب اکثر عام لوگ جن کے اوپر جادو ہو جاتا ہے وہ یہ غلطیاں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جادو کا اثر اور گہرا ہو جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں، جس کو بھی جادو یا جنات کا اثر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے تانترک یا جھاڑ پھونک والے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہے، یہاں پر وہ شرک کے بالکل قریب آ جاتے ہیں۔ دوسری چیز، اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید لگا دیتے ہیں کہ یہ شخص ہمارا کام کر دیں گے، ہمارا جادو کاٹ کر دیں گے۔ یہاں پر آپ غلط ہو جاتے ہو، ساری چیزیں کرنے والا اللہ ہے، اللہ سے امید رکھو۔ یہاں پر آ کر اکثر لوگ اللہ سے بھروسہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو بھروسہ کرنا ہے اور اللہ سے امید لگانی ہے کہ اللہ پاک ہماری پریشانی سے نجات دے دے۔ دوستو یاد رکھیے، جادو کا علاج صرف اور صرف اللہ کے کلام کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہے تو جو میں نے قرآن کی آیتیں آپ کو بتائی ہے، جو سورہ بتائی، ان کو آپ لوگ اپنا ہتھیار بنائیے، انشاءاللہ تبارک تعالی ہر بلا سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ دوستو نہ جانے کتنے لوگ ان چیزوں کا شکار ہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے وہ جادو کا تیسرے اسٹیج پر پہنچ جائے، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک شیئر ضرور کرے، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا۔ ویڈیو کی شیئرنگ رکنا نہیں چاہیے، جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ تو آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، یا اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو تمام بیماری سے، پریشانی سے، جادو جنات سے، بندش سے، ہر چیز سے محفوظ عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مشکلوں سے محفوظ عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہم سب کی حفاظت عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ ہو سکے تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے، کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔